And a very warm welcome once again. بات ہو رہی ہے ان الزامات کی جو اس الیکشن پہ لگا دیے گئے، نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنلی بھی. بہت سارے مبصرین نے الیکشن ہونے سے پہلے ہی کہا کہ ان کو اس میں امپرنٹس نظر آ رہے ہیں کچھ اداروں کے، اور یہ بھی کہا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. مگر 2013 کے الیکشن ہو یا ماضی میں جتنے بھی الیکشن ہو، ان کے اوپر شکوک و شبہات ضرور پیش کیے گئے. ہم نے ذکر کیا 2013 اور 2014 کی کچھ یادداشتوں کا. ایک دفعہ پھر نظر ڈالتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ اوور آل جو الیکشن پروسیس ہے، میرا خیال ہے کہ یہ انفرادی جو واقعات ہوئے ہیں ان کا ذکر کر کے آپ پورے الیکشن کے عمل کو مشکوک نہ بنائیں. یہ میری معتبرہ درخواست ہے. ٹوڈے عمران خان صاحب کہ میں نیشنل ایشوز پہ اپنا کوآپریشن دیتا ہوں آپ کو. نہیں، وہ بڑی اچھی بات ہے، ہم اسے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ ایک انتہائی ذمہ دارانہ اور ایک انتہائی ایک میچور اسٹیٹمنٹ ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا الیکشن جس پہ قوم اس وقت یقین رکھتی ہے، اور ایک ایسا الیکشن جو ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے، اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہی آگے ایک اچھے پاکستان کی بنیاد بن سکتا ہے. اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان نے ابھی کچھ دن پہلے کہا کہ کوئی بھی پارلیمنٹ میں نہیں جائے، مگر اس وقت مولانا کیا کہہ رہے تھے؟ لیٹس واچ. اس حوالے سے جو رپورٹیں سامنے آئی ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. خدا جانے کہاں سے انہوں نے یہ مینڈیٹ حاصل کیا ہے. تو اس کے علاوہ اور کچھ حلقے ہیں جہاں پر باقی پارٹیوں کو بھی شکایات ہیں، لیکن جمعیت کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں تو باقاعدہ ان کے ڈکلیئرڈ حلقے جو باقاعدہ انہوں نے پولنگ اسٹیشن وائز جیتے ہیں، ان کے کئی گھنٹوں کے بعد نتائج تبدیل کر دیے گئے، اور مختلف علاقوں میں جو ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو باندھا گیا ہے اور بکسے اٹھائے گئے ہیں، یہاں تک کہ بکسے جلائے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اس کی رپورٹیں ہمیں اپنے حلقوں کی طرف سے، اپنے لوگوں کی طرف سے ملی ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہم اس بات پر پہنچے ہیں کہ اس مینڈیٹ کو عوامی مینڈیٹ اور ایک جائز مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. جو مینڈیٹ آیا ہے وہ پورے ملک میں اس پر تحفظات ہیں، لہذا کس طرح اس مینڈیٹ کے ساتھ ملک کو چلایا جا سکے گا، یہ انتہائی ایک امتحان کا مرحلہ ہے. ناز بلوچ صاحبہ، اس وقت مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ کے پی کے میں جلے ہوئے باکسز ملے ہیں جو آج آپ کراچی میں کہہ رہی ہیں. اس وقت کراچی میں آپ کہتی تھی کہ جہاں سے آپ نے کانٹیسٹ کیا تب بھی آپ کو جلے ہوئے ملے تھے ووٹس. تو اس کا پھر طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں فریہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز میں جو کچروں کنڈیوں سے اور بن سے، گاربیج بن سے جو ووٹس ملے ہیں، یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہی ہوں. This was the same in 2013. Yes. You said that. 2013 میں بھی کراچی میں دھاندلی ہوئی تھی. لیکن ابھی کی جو میں بات کر رہی ہوں، یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہی. میں میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہوں، اور اس وقت جو میں بات آپ کو کر رہی ہوں، میں اس اعتماد سے کر رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن نے خود مانگی ہے وہ تمام ویڈیوز، وہ شواہد. اگر کسی بھی شہری کو ایسے کوئی شواہد ملتے ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے اس چیز کے لیے. اور تمام تر جو بھی اس قسم کی ہمیں شواہد مل رہی ہیں، جو بھی اس قسم کی عوام. اور دوسری بات یہ کہ کہہ کون رہا ہے کہ جی فیس بک پہ مل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ مل رہی ہیں. تو جناب پوری پارٹی آپ لوگ سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں. 2013 میں بھی ویڈیوز عوام نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی تھی جس کی بنیاد پہ دھاندلی کا رونا رویا گیا تھا. آج جب عوام کہہ رہی ہے کہ ان کے حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے اور لوگوں نے اپنی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہیں جن کے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، وہ عوام موجود ہے، وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو کراچی شہر میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے جا کے وہاں پہ ووٹس دیکھے کہ کچروں میں پھینکے گئے، جلائے گئے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی and then we will definitely take all these proofs to the election commission. And that's the way to go about it. That's the way to go about it. آصف حسین صاحب، 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی یا اس قسم کی ڈسکرپنسیز جن کا بھی ذکر ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، بالکل آپ نے صحیح کہا. دونوں میں سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ 2013 میں ہونے والے الیکشن میں جو دھاندلی کے حوالے سے ریزرویشن تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، اور وہ یہ تھی کہ جی اس میں جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کی طرف سے جو ہے وہ پریزائڈنگ غلط لگا دیے گئے، ان کے من پسند لگا دیے گئے. کہیں بیوروکریسی کی طرف سے ان کو سپورٹ کی گئی، کہیں انتظامیہ سپورٹ کی گئی، کہیں ووٹ غلط ڈالے گئے.
یہ اس قسم کی چیزیں تھیں. اس دفعہ جو الزامات ہیں وہ الزامات نہیں ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ صرف اپنے تمام جتنے آپ کا اپنا میڈیا اب تک چینل کے جتنے کیمرہ مین تھے، میں تو کراچی کی بھی بات کر رہا ہوں، جتنے کیمرہ مین تھے ذرا ان کو بٹھا لیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا 6 بجے کے بعد آپ کو اندر جانے کی اجازت تھی، اور کتنے سوشل میڈیا پہ آپ کے ایسے ہیں جو کہ لڑ رہے ہیں وہاں پہ ان لوگوں سے جو عملہ تھا کہ بھائی ہمیں کاؤنٹنگ میں تو جانے دیا جائے. کسی بھی جگہ پہ کراچی میں کاؤنٹنگ کی مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس میجورٹی میں جو کلپس ہیں وہ موجود ہوں. اکا دکا کوئی ہو تو ورنہ نہیں تھا، ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی. آپ نے پولنگ ایجنٹ باہر کر دیے، آپ نے میڈیا کو باہر کر دیا، آپ نے کاؤنٹنگ کے وقت اجازت نہیں دی. بھلا یہ سب کچھ کیا تھا؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی اگر ایسی چیزیں نہیں تھیں، میں آج کہتا ہوں کہ آپ صرف ماڈل بنا لیں. آپ کہیں کہ کراچی کے حلقوں میں ہم دوبارہ انتخابات کرانے جا رہے ہیں، 4 حلقے لے لیں کراچی کے، اور کہیں کہ وہی بات جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا پچھلے، آپ کہیں کہ یہ 4 حلقے ہیں، ان 4 کراچی کے لے لیں، وہ ہم بتا دیں گے. ہم پیپلز پارٹی سے جس کو ریزرویشن ہے ان سے بول لیں کہ 4 سے 6 حلقے لے لیں اور اس میں دوبارہ کرا دیں آپ الیکشن. آپ کو ریزلٹ کلیئر ہو جائے گا یا تو آپ سرخرو ہو جائیں گے. کیا نہیں ٹھیک ہے. Let me bring this to صدیق الفاروق صاحب. صدیق الفاروق صاحب کیا پھر حلقے کھلوا لیں، کوئی لٹمس ٹیسٹ کروا دیں، کوئی آپ لسٹ دے دیں، کوئی یہ لوگ دے دیں اور اس میں ری کاؤنٹ کروا لیں؟ عمران خان صاحب یہ آفر دے چکے ہیں کہ جہاں مرضی کھلوا لیں حلقے دوبارہ. دیکھیے فریحہ، میں الیکشن کے دوسرے دن آپ ہی کے چینل کے ایک اور پروگرام میں بیٹھا تھا اور وہ ہماری فاضل اینکر پرسن کہہ رہی تھی کہ آپ ثبوت دے دیں. دوسرے دن، آج 5واں دن ہے، ابھی یہ پورا ملک ہے، یہ جو کچرا کنڈیوں سے یہ چیزیں بیلٹ پیپرز وغیرہ اور سارے یہ حقائق پیپلز پارٹی نے بتایا کہ انہوں نے بھی فیکٹ فائنڈنگ ایک کمیٹی بنائی ہے، ہم نے بھی بنا دی ہے. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور آپ دیکھیں گی کہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں یہ باتیں ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ سامنے آئیں گی. الیکشن کمیشن کا سسٹم بیٹھ جانا، الیکشن کمیشن کا رزلٹ نہ دینا، کہاں کہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. البتہ حماد رضا صاحب کی ایک نوجوان آدمی ہے، پڑھے لکھے، بڑی معصومانہ خواہش ہے کہ جی بند کریں یہ باتیں، ملک کے پرابلمز ہیں، آگے بڑھیں. میرے نوجوان دوست بیٹوں کی جگہ ہیں. ابھی تو ہم کسی کنٹینر پر نہیں چڑھے، ابھی تو ہم نے اسلام آباد کا لاک ڈاؤن نہیں کیا، ابھی تو بہت کچھ باتیں رہتی ہیں. آپ آئے ہیں، آپ دیکھیں اپوزیشن کیسے ہوتی ہے. صدیق الفاروق صاحب ایک سوال ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ 2013 اور 2014 میں بھی یہ بات آپ ہی کی گورنمنٹ اور آپ ہی کے ریپرزینٹیوز کہتے رہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، ان دھرنوں کی وجہ سے ملک آگے نہیں کیا. نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی، آپ کا موقف اس بارے میں بڑا کلیئر تھا. کیا وجہ تھی کہ تمام جماعتیں انکلوڈنگ یور پارٹی، کیونکہ آپ گورنمنٹ سے بات سن رہے ہیں، آپ ہمیشہ سچی بات کر لیتے ہیں، اپنی پارٹی کے خلاف بھی بات کر لیتے ہیں، ذرا سن لیں بات. کیا یہ کام نہیں تھا ان 5 سالوں میں کہ ایسا طریقہ کار بنایا جاتا، ایسا اسٹرانگ الیکشن کمیشن بنایا جاتا؟ یہی تو کہہ رہے تھے بار بار کہ آج پھر لوپ ہولز نہ ہوتے، آج ہم پھر 2013 میں نہ کھڑے ہوتے. اس میں رسپانسبلٹی کس پہ تھی؟ حکومت وقت کی رسپانسبلٹی نہیں تھی؟ دیکھیے، جب پارلیمنٹ میں کام ہوتا ہے تو ساری جماعتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس وقت جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے معاملات تھے اس میں ہم نے اپنی ایک سیٹ کم کر کے پی ٹی آئی کو ایک سیٹ زیادہ دے دی تھی، لیکن 3 سال سے زیادہ تو انہوں نے وہ جو کمیٹی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی، وہی اس کا اجلاس نہیں اٹینڈ کیا انہوں نے. اس لیے یہ سارے نے مل کے سسٹم بنانا تھا. لیکن باوجود اس کے، آپ سن لیں، آپ نے سوال کر دیا، میرے جواب سن لیں، مجھے جانا ہے دوسری جگہ. اب اس کے باوجود میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے بجلی کا معاملہ ہو، دہشت گردی کا معاملہ ہو، پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہو، سی پیک کا مسئلہ ہو، سب پہ اے پی سیز اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلا کے معاملات حل کیے اور بہت سے معاملات الحمدللہ حل کر کے دکھا دیے. اب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جب بنے گی دیکھیں گے ان کے ساتھ کس معاملے پہ یہ بلاتے ہیں. جہاں نیشنل ایشو ہوئے وہاں ہم ضرور تعاون کریں گے پوری اپوزیشن، لیکن جہاں ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، جہاں ہمیں دباؤ ڈالنا ہوا، جہاں ہم نے ان کے
یہ ہوائی اور جعلی مینڈیٹ کو ایکسپوز کرنا وہ ضرور کریں گے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. صدیق فاروق صاحب نے اپنا موقف واضح کیا اس حوالے سے. انہوں نے یہ بھی جہاں جہاں پر تحقیق کی ضرورت ہے وہ ضرور ہونی چاہیے, اور جہاں جہاں ان کو لگ رہا ہے کہ معاملات میں گڑبڑ ہے اس کی لسٹ ہم دے دیں گے الیکشن کمیشن کو. وقفہ لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ایک طرف دھاندلی کے الزامات, ایک طرف حکومت سازی. ایم کیو ایم اپنی جو نشستیں ہیں ان کے ساتھ ایک بڑی اہم پوزیشن پر ہو چکی ہے. رؤف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. کیا خبر ہے رؤف صدیقی صاحب, آپ لوگوں نے کچھ فیصلہ کیا کہ کدھر جانا ہے؟ دیکھیے ابھی تو جنرل ورکرز اجلاس ہے, ہم نے پارٹی کا فوراً جنرل ورکرز اجلاس بلایا ہے, اور ہمارا تو ایک طریقہ کار ہمیشہ ہے کہ ہم بالکل نیچے سے اپنی رائے لیتے ہیں, اور اس رائے کو پھر رابطہ کمیٹی بیٹھ کر اس کا تجزیہ کرتی ہے, اور اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو ابھی جنرل ورکر اجلاس بہت بڑی تعداد میں اس وقت کارکنان جمع ہے, اور یہ اجلاس جاری ہے. لیکن مریا آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ہی بولتا رہوں, اور میں وہ سوال جو آپ کرنے والی ہیں وہ بھی اس کے اندر اس کا جواب آ جائے گا. پہلی بات تو ہمارے لیے سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات میں جس طرح کراچی کا مینڈیٹ کے اوپر ضرب لگائی گئی اور جان بوجھ کے لگائی گئی, اور اس طرح لگائی گئی کہ خود جیتنے والے حیران و پریشان ہیں. مثال کے طور پر میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, NA 244 یہاں پر صورتحال یہ رہی کہ ہلو جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہلو جی رؤف صدیقی صاحب, NA 244. تو یہاں پر یہ صورتحال رہی صبح 5 بجے تک. یہ تو اس وجہ سے کلیئر نہیں ہو سکتا کہ جب ریزرویشن اتنی بڑی ہے, میں پھر کہوں گا کہ جب آپ کے جس وقت کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس کاؤنٹنگ میں وہ سارے لوگ موجود نہیں تھے پارٹیوں کے جو ایز اے پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں, اور جن کو ریزلٹ دیا جاتا ہے نہ ریزلٹ ملا نہ وہ کاؤنٹنگ میں موجود تھے, تو یہ پرفارمنس تو ہوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کراچی میں جیتنے والا ہے خاص طور پر وہ ابھی تک پریشان ہے. وہ خوشیاں اس لیے نہیں منا رہا کہ وہ تو خود یہ سوچ رہا ہے کہ کیا میں واقعی جیت گیا ہوں, اور پھر جو آروز جو اس وقت ریزلٹ دے رہے ہیں وہ صرف جیتنے والے کو دے رہے ہیں تاکہ ہارنے والے کو ریزلٹ ابھی فراہم نہیں کیا جائے, اور جب ڈیلے کر کے کریں گے تو آپشن ختم ہو چکے ہوں گے اور یہ جا کر اوت اٹھا لیں گے جو جیتنے والے ہیں. تو کوئی ابھی خوشیاں نہیں منا رہا ہے, اس لیے کہ جس کو پتا تھا کہ میں نے یہاں سے 1000-2000 ووٹ لیے ہیں اور اس کے 2000 میں ایک صفر لگ گیا, کسی کا 190 تھا اور 190 میں ایک صفر لگا کر اس کو کر دیا گیا. تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں بالکل واضح اور کلیئر ہیں کہ جس انداز میں یہ ریگنگ ہوئی ہے اس ساری ریگنگ کو میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ کراچی کے 6 سے 8 حلقے لے لیں, ری پولنگ کروا دیں, آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, اور اس کے بعد بھی اگر ہو تو پھر کسی کو کہنے کے نہیں رہے, ہم بھی کھڑے ہو کے تسلیم کر لیں گے کہ بالکل صحیح ہے. بات پوچھی تھی رؤف صدیقی صاحب سے, پوچھے تھے رؤف صدیقی صاحب کیا یہ آپشن جو پی ایس پی دے رہی ہے یہ قبول ہے کہ کچھ حلقے کھلوا لیتے ہیں, جو کہ خان صاحب نے آفر بھی دی ہے. دوسرا, آپ کے خیال سے کتنی سیٹیں ایم کیو ایم کو مزید ملنی تھی اور کتنی سیٹیں پی ایس پی کو ملنی تھی آپ کے خیال سے؟ رؤف صدیقی صاحب, آئی تھنک رؤف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے. I'll come to you حماد اظہر صاحب. یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کی بات چیبن طے ہو گئی ہے, مگر رؤف صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں ابھی ایسا نہیں ہوا. جی نہیں, ہم نے یہ نہیں کہا. فواد چودھری صاحب کی اگر آپ پریس کانفرنس سنیں کہ ہمارا ان کے ساتھ معاملہ طے پا گیا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, مثبت بات چیت ہوئی ہے, اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ان سب میرے قابل دوستوں نے الزامات لگائے ہیں, پہلے تو مجھے ان کی باتوں پہ ہنسی آتی تھی, لیکن اب مجھے ان کی بے بسی پہ ان کے ساتھ اب میں ہمدردی کرنے لگ گیا ہوں کہ یہ کوئی ایک ایشو بنانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی
چیز نہیں ہے. اس دن فریحہ آپ کے 20 کیمرے, ہزاروں کیمرے پورے پاکستان میں میڈیا کے پھیلے ہوئے تھے, کسی ایک جگہ سے کوئی رپورٹ نہیں آئی جو یہ باتیں کر رہی ہیں کہ کہیں سے دھکے مار کے پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا ہو. میں تو ہر جگہ اپنے حلقے میں جہاں پہ گیا ہوں وہاں پہ مجھے پولنگ ایجنٹس بیٹھے نظر آئے ہیں کاؤنٹنگ کے دوران بھی. اچھا, کاؤنٹنگ کی جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ جی میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا گیا, اگر میڈیا کو کاؤنٹنگ کے دوران اندر جانے دیا جائے تو پھر یہ حیرت کی بات ہوگی کہ کیونکہ کاؤنٹنگ کے پروسیس کے جب ہو رہا ہوتا ہے تو صرف قانونی طور پہ پولنگ کا عملہ اور پارٹیز کے پولنگ ایجنٹس وہاں پہ موجود رہ سکتے ہیں. میڈیا یا ایون کینڈیڈیٹ, میں کینڈیڈیٹ تھا, مجھے بھی نہیں جانے دیا انہوں نے اندر جب گنتی ہو رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بیانیہ ہے یہ خود ہی اپنا مذاق بنا رہے ہیں, اس طرح کی بے بنیاد باتیں کر کے, غیر پختہ باتیں کر کے ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں. لوگ اب میں سمجھتا ہوں اس ڈیبیٹ سے آگے جا چکے ہیں, یہ لوگوں نے اپنا ایک مینڈیٹ دے دیا ہے, اور جو ہمارے جتنے عالمی ادارے تھے گیلپ سے لے کے تمام میڈیا کے ادارے جو سروس دے رہے تھے 2 دن پہلے الیکشن سے, وہ سب سیٹوں کا یہی تناسب بتا رہے تھے جو ایکچولی سیٹیں نکلی ہیں, پلس مائنس شاید 2-4 سیٹس ہوں, لیکن تمام کی تمام یہی بتا رہی تھی, پی ٹی آئی کی لیڈ بتا رہی تھی. This is a never ending debate ابھی. But this is, you know what we are talking is, we are addressing to the election commission. I am surprised to see why the PTI representative is getting so offensive about it. ہم آپ کو تو نہیں کہہ رہے, ہم تو الیکشن کمیشن سے بات کر رہے ہیں, اور یہ ہمارا حق ہے, آپ نہیں چھین سکتے ہمارا یہ حق الیکشن کمیشن سے یہ پوچھنے کا سوال. So I think yes, offensive attitude, I think only because آپ کے حق میں رزلٹ آ گئے, only because آپ کے حق میں رزلٹ آ گئے doesn't mean کہ پورے پاکستان کے الیکشنز کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اگر کسی کینڈیڈیٹ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کے ووٹ کچروں سے مل رہے ہیں, اگر کسی کینڈیڈیٹ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کے رزلٹ unnecessarily روکا گیا ہے, تو اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ الیکشن کمیشن پہ جائے اور اپنی درخواست دے کر جائے. تو that's what we are talking all about. Right. وقفہ لیں گے and we will be right back. And welcome back. حمادہ صاحب اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, then I want to move on. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی الیکشن کمیشن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, آپ کو الیکشن کمیشن کی کورٹ میں تو نہیں کھڑی نا جہاں پہ آپ درخواست دے رہی ہیں, آپ ایک پبلک ٹی وی شو کے اوپر یہ باتیں کر رہی ہیں, آپ ایک پارٹی کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ جی وہ بینیفیشری ہے سارے معاملے کا, اور تو ہمارا یہ حق ہے, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس بیانیے کو رد کریں ہمارے, کیونکہ آپ جو بات کر رہی ہیں وہ اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے آپ کے پاس, وہ بے بنیاد باتیں ہیں ساری. اگر واقعی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو یہ بات تو بالکل آپ کی درست ہے کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ ای سی پی کے پاس جائیں. رائٹ, اینڈ آئی تھنک اسی کے بعد ریپ اپ کر لیتے ہیں کہ لیٹ دا الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کہ آگے کیا ہونا ہے. 2018 کے الیکشن اس لیے بھی بڑے اہم ہیں, جیسا میں نے پہلے کہا کہ انٹرنیشنلی اس کو مانیٹر بھی ہمیشہ ہی کیا جاتا ہے, لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں دلچسپی نظر آئی اس دفعہ. اب جب سے ریزلٹس آئے ہیں دوبارہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اخبارات نے اس کو شہ سرخی بنایا. برطانوی اخبار گارڈین نے سوال اٹھایا ہے, کچھ ہم نے آپ کے لیے کلیکٹ کیے ہیں جو چھپا برطانوی اور دیگر دنیا کے اخبارات میں. گارڈین سیز کہ عمران خان اپنے ووٹر کو مطمئن کر سکیں گے اور کیا وہ جنرلز کو حدود میں رکھ سکیں گے. پاکستان کی ایک اہمیت ہے کیونکہ اس کی 20 کروڑ آبادی میں 66% نوجوان ہیں. یہ ایک وسائل سے بھرپور ملک ہے جو غربت, ناانصافی اور تعلیم کی عدم دستیابی کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے. دس از دا گارڈین, برٹش اخبار ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کیا لکھتا ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان عمران خان جیسے نئے لیڈر کی شکل میں اپنا تاثر بہتر بنا سکتا ہے. ایک ایسی قوم جو اکثر برے واقعات یعنی خودکش حملے, اسکول میں ہولناک قتل عام, ایسی خبروں کی وجہ سے ہیڈ لائنز میں رہتی تھی, مگر اب پاکستان ایک ایسے موڑ پر پہنچ گیا ہے جہاں وہ اپنے زوال کو روک سکتا ہے. کرکٹ سٹار اور مشہور شخصیت عمران خان کی جماعت نے الیکشن جیت لیا ہے. ان کی شہرت اور کرشماتی شخصیت پاکستان کے مغرب کے ساتھ بگڑے تعلقات بہتر بنا سکتی ہے. واشنگٹن پوسٹ میں برکھا دت لکھ رہی ہیں, شی از این انڈین جرنلسٹ. عمران خان کی زندگی کا سب سے بڑا کھیل اب شروع ہوا ہے. وہ کس طرح ملک کی طاقتور فوج کے بغیر اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی بنا سکیں گے اور فوج سے ان کے تعلقات کیسے ہوں گے, یہ سب سے اہم ہوگا. رائٹر نے عمران خان کی کامیابی اور پاکستان کو درپیش معاشی مسائل کے بارے میں لکھا ہے کہ پاکستان ایک معاشی بحران کی جانب بڑھ رہا ہے. ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی شرح ترقی صرف 5% رہی. زر مبادلہ کے ذخائر صرف 2 ماہ کی درآمدات کے لیے باقی بچے ہیں.
इकोनॉमिस्ट को भी देख लेते हैं, मगर एक सवाल मेरा यहाँ पर जरूर है कि जब ये खुद ही लिख देते हैं अखबार के पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस रही है इकोनॉमी की, हर इंटरनेशनल अखबार ये लिखता है, तो फिर उन्हें हैरानी क्यों होती है कि उस हुकूमत को नहीं चुना पाकिस्तानियों ने दोबारा जो इकोनॉमी को इस जहाने तक ले आए थे। भारत के बजाय इमरान खान की खारजा पॉलिसी तवज्जो का मरकज अफगानिस्तान होगा। शाम से शुमाली अफगानिस्तान दहशतगर्दों की मुंतकली पर ईरान और रशिया ने तशवीश का इजहार किया है और ये इमरान खान के लिए भी परेशानी का बाइस बन सकती है। आई स्टार्ट विद यू हमारा साहब, क्योंकि जमात आपकी है जीतने वाली, कितना प्रेशर होगा पीटीआई के ऊपर और क्या ये तमाम इल्जामात के साथ आप लोग परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं, इल्ज़ामात का तो ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो अभी तक कोई ठोस सबूत भी सामने नहीं आ सके, और अगर आएंगे तो इमरान खान साहब की ऑफ़र खुली है कि हम कोई भी हल्का खुलवाने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि तवक्कुआत हमसे बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं, और जिस तरह ये बैनुल-अक़वामी जरीदे जो हैं वो लिख रहे हैं कि माजी में जो मईशत की मैनेजमेंट थी वो बड़ी गैर ज़िम्मेदार थी, वो मईशत को जिस नहज पे ला के छोड़ा गया वो वाकई काबिल परेशानी के काबिल वो मौका है। इसके लिए हमें मेहनत तो करना पड़ेगी। ये जो इतने सालों से जो बिगाड़ है इसको ठीक करने के लिए हमें वक्त भी दरकार है, हमें मेहनत भी दरकार है, लेकिन ये हम वक्त देने के लिए तैयार हैं, ये हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जब इदारों के अहल लोग लगाए जाएंगे, जो नाअहल लोग हैं, करप्ट लोग हैं, जिन्होंने इदारों को तबाह किया है, उनको निकाला जाएगा। एक बेहतर ईमानदारी के साथ अपने मुफाद को हट के रख के एक बेहतर पॉलिसियां बनाई जाएंगी तो ये मामला दुरुस्तगी की तरफ चल पड़ेंगे। तो हम बड़े पुरुमीद हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मसला है कि जो हल नहीं किया जा सकता। राइट, नाज बरोच साहबा, कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी तैयार है पीटीआई इसके लिए? 100 डे प्लान वो पहले दे चुके हैं अपना। जी डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस बात में कोई शक नहीं है कि मुल्क में जो माशी सूरत हाल है वो बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है, और इस सिचुएशन में IMF से अगर कर्जे दोबारा ले लिए जाते हैं या किस तरीके से मुल्क को चलाने का इनका जो प्लान है, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर चीज़ के ऊपर न सिर्फ नज़र रखेगी बल्कि हमेशा की तरह अपनी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करके उन चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करेगी जो मुल्क के हक में बेहतर हों। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज पिछली हुकूमत में अगर आप मुवाजना करें तो पीटीआई को जब केपीके में हुकूमत मिली तो वो 5 साल के अंदर वो शायद वो तमाम वादे जो उन्होंने किए उसको पूरा नहीं कर सके, इसलिए ये एक और डबल चैलेंज है। अगर उनको हुकूमत बन जाती है और मौका मिलता है तो लेट्स सी, बट बहरहाल हमारी तो हमेशा दुआएं यही हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए सब अच्छा करे, हमारी आवाम के लिए अच्छा करे, मुल्क के लिए अच्छा करे, आने वाले वक्त के लिए सब अच्छा हो। यही सवाल आपसे, और फिर जो क्योंकि सबसे मेन इस वक्त जो फोकस होगा वो इकॉनमी पर होगा और होना भी चाहिए, और इकॉनमी के हवाले से हमें अब ये आई थिंक दिस इज डिसाइडेड कि असद उमर इज गोइंग टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। उनके हवाले से उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी, लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने की हैं वो हम आपको दिखाएंगे। बट आई विल कम टू यू आसिफ हसनैन साहब, कितने बड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं और वो क्या हमें इस वक्त कितनी नेशनल यूनिटी की जरूरत है इनको हल करने के लिए? देखिए, मैं तो फिर कहूँगा फरिया, बिल्कुल मैं दुआगो हूँ, हमारी पार्टी हमारी लीडरशिप बिल्कुल दुआगो है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर इकोनॉमी के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, दाखिली और खारजी हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इंटरनल भी है आपकी पार्लियामेंट में भी, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा अक्सरियत नहीं होगी तहरीक इंसाफ के पास, और ऑलरेडी सेनेट में उनकी अक्सरियत नहीं है। तो फिर जिस पे कानून साजी करनी है, जो पॉलिसीज बनानी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी। तो इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर इजाजत है और इन्हीं चैलेंजेस के जी आप बात मुकम्मल कर लीजिए। जी, इन्हीं चैलेंजेस की बुनियाद पर बड़ा तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो अपनी पहली स्पीच में बात कही कि मैं किसी के साथ दुश्मनी नहीं करूँगा, किसी के साथ जो है वो मादी में जो हुआ वो सब कुछ खत्म करके आगे बढ़ूंगा, मैं समझता हूँ अपनी इन्हीं चीजों को उनको देखने की जरूरत होगी। राइट, कुछ क्लैरिफिकेशन, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कुछ चीजों पे हमें नजर आ रहा है कि हु विल गेट दैट पोजीशन। असद ने क्लैरिफिकेशन दी, उन्होंने एक टेलीविजन चैनल का नाम लिया कि उन्होंने मिस रिपोर्ट किया, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम IMF के पास ही जा रहे हैं, उन्होंने कहा ऑल ऑप्शंस आर ओपन। लेकिन कुछ सवालात जो किए गए हमने किए थे असद उमर साहब से इस इलेक्शन से चंद दिन पहले, 50 लाख घर
کے دعوتدار ہیں بنانے کی پی ٹی آئی. وی ول ریمائنڈ یو, وی ول کیپ ریمائنڈنگ یو. کیا کہا تھا اسد عمر صاحب نے؟ لیٹس واچ اٹ. کہ کیونکہ ہم نے ہاؤسنگ کی شارٹیج کرا دی ہے, ملک میں ہاؤسنگ یونٹ کی شارٹیج ہے, تو جو مل رہے ہیں ان کی قیمت بڑھ چکی ہے, تو لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور ہے. اس میں یہ مفت میں بانٹنے والے گھر جو ہیں, جیسے انہوں نے کہا, وہ بہت چھوٹی ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ اسکیم ہو کہ کچی بستی والوں کے لیے, لیکن وہ بہت ایک چھوٹی اس کی تعداد ہوگی. اور جیسے انہوں نے کہا 100 ارب روپے اس وقت 5000 ارب روپے کا سالانہ بجٹ ہے حکومت پاکستان کا. ہمارا صرف جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ پچھلے سال وہ 1100 ارب روپے کا تھا. تو 100 ارب روپے تو صرف ترجیحات کی بات ہے نا. اس وقت جو ان کی حکومت کی ترجیحات تھی وہ تھی سڑکیں اور پاور پلانٹس. پاور پلانٹس لگ گئے, ہمارے خیال میں آگے حکومت کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا بھی ہم نے کروانا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے, اس کے اندر بھی ایک بالکل فنڈامنٹل شفٹ کی ضرورت ہے پالیسی کے اندر. رائٹ. ریمائنڈر نمبر 2, 1 کروڑ ملازمتیں دیں گے. کیسے دیں گے؟ اسد عمر آنسرز. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ یہ نوکریاں کیسے پیدا کیا؟ حکومت کھڑے ہو کے اناؤنس کرے گی کہ ہم سرکاری اداروں کے اندر لوگ بھر دیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بیسک بنیادی جو انجن ہے جس پہ 21ویں صدی کی معیشت چلتی ہے وہ نجی شعبہ ہوتا ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے آپ نے انویسٹمنٹ کرانی ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے آپ نے جاب کریشن کروانی ہے لارجلی. اس کے اندر بالکل ایسے بھی ہوں گے, جس طرح ہمارا ایک بہت زیادہ ایمفیسس آپ نے خیبر پختونخوا میں بھی دیکھا ہوگا, صحت و تعلیم کے اوپر ہے. صحت و تعلیم دونوں ایسے سیکٹرز ہیں جس کے اندر جاب کریشن بہت ہوتی ہے. مثلا اگر 40 بچے آپ ایک اسکول میں ڈالتے ہیں تو اس کے لیے ایک ٹیچر چاہیے اور ایک سپورٹ سٹاف چاہیے. تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر 20 بچہ جو اسکول میں جاتا ہے اس کے لیے ایک نوکری پیدا ہوتی ہے. اینڈ بگیسٹ کرٹیسزم, خیبر پختونخوا میں تبدیلی تو لا نہیں سکے, تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ لیٹس لسن ٹو ہم. سب سے زیادہ تیزی سے ترقی معیشت کی کس صوبے میں ہوئی؟ ڈاکٹر حفیظ پاشا رپورٹ, خیبر پختونخوا. UNDP رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اندر امپروومنٹ کہاں پہ ہوئی؟ خیبر پختونخوا. وفاقی حکومت کی اپنی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ غربت میں کمی کہاں پہ ہوئی؟ خیبر پختونخوا. تعلیم کے نظام میں اتنی بہتری کہ ایک صوبہ جو بالکل ڈیوسٹیٹڈ تھا دہشت گردی سے, وہ 4 سال میں یہاں کے کھڑا ہو گیا. کہ الف لام کی رپورٹ کہتی ہے کہ پرائمری اسکول سسٹم میں اوور آل نمبر 1 رینکنگ پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا. ہیلتھ کے سسٹم کے اندر امپروو SDPI کی رپورٹ آتی ہے اور وہ کہتی ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ جو کسی بھی صوبے میں ہیں اپنے صحت کے نظام سے, خیبر پختونخوا. 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں, کلیئرٹی آف تھاٹ اینڈ ویری مچ آف پازیٹیوٹی. آئی ہیو ٹو ریپ اپ, بٹ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی دیکھیں, آئی وش جو باتیں ابھی آپ نے سنائی ہیں ان میں سے کچھ باتوں پہ اگر 10% پہ بھی عمل ہو جائے بہت بڑی بات ہوگی. کیونکہ ہم نے 5 سال میں تو دیکھا کہ پشاور میں جب چیف جسٹس صاحب گئے تو انہوں نے پانی کی بھی شکایت کی کہ پانی جو ہے وہ گندا پانی, فضلہ کا پانی جو ہے وہ کینالز میں جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نہ ایک سڑک تک نہیں بن سکی. BRT ایک بہت بڑا اسکیم کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. ایک یونیورسٹی بھی نہیں 5 سال میں بنا سکی. تو ہوپ اللہ کرے کہ سینس پریویل ہو اور لوگ کام کریں اور پاکستان کو بہتری کی طرف سب مل کر لے جائیں. ناز بلوچ صاحبہ اینڈ جنٹلمین, thank you so much for being on the program. Do back on your Facebook page or your Twitter account. اپنے گھرانوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.